دست بستہ آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہی ہوں، یہی موجود تھا۔ عمر دراز گوندر صاحب ہمارے ہی بھائی ہیں، وہ انہوں نے مجھے کہا جی 12 منٹ کے لیے آپ آ جائیں۔ اب آپ لائیو ہیں تو لائیو آپ غیر کسی کو چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال میں اس پہ آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ دل بڑا کر کے مجھے معاف فرمائیں گے سب لوگ، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ بالکل تاخیر ہوئی، اس کے لیے معذرت۔ میرا خیال ہے مجھے 2-4 منٹ دے دیجیے یار، یہ ایک بند کر دیجیے بھلے پنکھا۔ لائٹ لائٹ ذرا دیکھیے علی بھائی، یہ لائٹ ذرا دیکھیے۔ یا اللہ، بس اس کا خیال کیجیے ذرا۔ نہیں نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کھڑے رہیں یہاں رکھ دیں، بہت حد تک ٹھیک ہے سمجھ آ گئی۔ اچھا جی، میری گزارش ہے کہ ہم 4-5 منٹ میں تھوڑی سی اپنی گزارش کر لوں، اس کے بعد پھر جو بھی آپ کے سوالات ہوں اس کے لیے میں حاضر ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا آپ دوست ایک بار ہو جائے تو ظاہر ہے جو انسیڈنٹ پرسوں 25 تاریخ کو تقریباً سب 8:30 بجے 8:45 کے قریب لاہور ایئرپورٹ پر ہوا، وہ اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، بات ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم سب اس پر ذرا ایک ڈسکشن ضرور کریں، اگر میری اس میں کہیں کوئی خامی یا کوتاہی ہے تو ضرور اس کی بھی نشاندہی ہو، اور اگر میرا موقف اور نقطہ نظر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو ذرا اس پر بھی ہم ضرور بات کریں۔ سب سے پہلے بڑی بنیادی سی بات ہے، ظاہر جب آپ فیملی کے ساتھ ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، تو اصول یہی ہے کہ آپ کو کسی کو یہ حق نہیں دینا چاہیے یا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ فیملی کی موجودگی میں کسی بھی طرح سے آپ کو تحقیر کا، تضحیک کا یا تذہیر کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے، کوئی بھی شخص ہو۔ یہ تو ایک جنرلائز بات ہوگی، میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ذی شعور ہے، کوئی بھی سمجھدار اور صاحب عقل آدمی ہے، وہ اس بات پر متفق ہوگا کہ جب بھی آپ میں سے کوئی بھی، ظاہر ہے اپنے اپنے سیاسی نظریات ہیں، سیاسی وابستگیاں ہیں، لیکن اس بنیاد پر کہ آپ چونکہ سیاسی مخالفت ہے آپ کی، آپ سیاسی مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، تو کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو کسی بھی طرح سے، کسی بھی ڈیروگیٹری ریمارک کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے تبدیل یا تصحیح کا نشانہ بنائے، چاہے جائے کہ وہ ایک سرکاری افسر ہو، ایک آفیشیل کیپیسٹی میں، آفیشیل یونیفارم میں امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑا ہو کر تعصب کا یا اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار آپ کی تذلیل، تضحیک یا تحقیر کی شکل میں کرے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اس کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے، جو کہ میں نے کیا۔ یہ ایک بحث کہ اس نے گالی دی یا نہیں دی، میں خدا کو اگر نظر جان کے آپ کو کہتا ہوں کہ گالی سے آغاز ہوا اس جملے کا، اور پھر اگلا جملہ اس نے کہا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا۔ گالی پر میں اس لیے بار بار بات نہیں کر رہا کہ ہم اس ڈیبیٹ کو ختم نہ کر دیں، میں کہوں جی دیکھیں اس نے جی مجھے گالی دی، دیکھیں جی اس نے مجھے ماں اور بہن کی گالی دی، تو ہم ایک بالکل ایک پوری گفتگو کو اور ڈیبیٹ کو ایک ہمدردانہ، ایک لیوریج لینے والا، ایک مائلیج لینے والا، ایک سمپتھی لینے والا رنگ دینے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں میرے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس یا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اس کو لگا دیجیے، آن کر دیجیے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ اس نے مجھے گالی دی، اور اس کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ اس نے نہیں دی، تو پھر ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں الجھتے، ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جو بات اس نے تسلیم کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس نے یہ کامنٹ پاس کیا اور اس نے مانا کہ میں نے اپنے کولیگ سے یہ بات کی، لیکن کولیگ سے اتنی لاؤڈ یہ بات کی اور دانستاً یہ بات کی کہ سب لوگوں نے اس کو سنا، تبھی تو مجھے پتہ چلا، تبھی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی جان آپ نے کیا بات کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اگر ایک لیڈر کے فالوور، کسی نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ عمران خان صاحب کے فالوور ہیں، تو آپ میں سے جس کسی کا اس شخص سے کبھی رابطہ ہو کسی بھی طرح سے، آج کل کسی بھی وقت میں، قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوا کے اس سے بات پوچھیے گا کہ اقرار الحسن جب آپ کے پاس آئے، کیمرہ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں یا موبائل ہاتھ میں نہیں تھا، جب تک جیب سے نہیں نکالا تھا انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ عمران خان کے فالوور ہیں؟ میں نے یہی کیا، جب میں امیگریشن کاؤنٹر سے اس کے پاس آیا میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جان آپ عمران خان کے فالوور ہیں؟ اینڈ ہی سیڈ یس۔ اس کے بعد میں نے کیمرہ نکالا اور اس کو انکاؤنٹر کرنا شروع کیا کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کے فالوور ہو کے کسی بھی دوسری سیاسی نظریات رکھنے والے شخص کو اس کی فیملی کی موجودگی میں اس طرح کے ریمارکس دیں۔ لوگوں نے کہا جی آپ نے اس بات کا برا منایا کہ آپ کو جواد احمد سے ملایا گیا یا ان کے برابر، ہرگز نہیں۔ جملہ یہ تھا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا۔ اگین، جواد احمد میرے لیے عمران خان سے 1 کروڑ گنا زیادہ قابل احترام اور زیادہ قابل عزت انسان ہے۔
آپ نہ تو انہیں ذلیل کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں ذلیل کہتے ہوئے کسی اور کو ویسی ضلالت کی خبر یا وعید سنا سکتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں جس پر مجھے تکلیف پہنچی، میری فیملی کی موجودگی میں یہ کہا گیا، اور ظاہر ہے کوئی بھی انسان ہی ہوگا، آپ میں سے کسی کے ساتھ کسی لمحے کسی جگہ کسی سٹیج پر ہی ہوگا، میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کی مذمت کریں گے. آج وہی پاکستان تحریک انصاف جو 4 سال کا اپنا نیریٹو اور اپنا بیانیہ صرف میری نفرت میں اس نے زمیں بوس کر دیا ہے، جو بار بار یہ کہتے تھے یونیفارم میں سیاست نہیں کرنی چاہیے، وردی والوں کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، آج کیسی بڑی بدقسمتی ہے کہ صرف ایک شخص کی مخالفت میں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس آدمی کے ان پولیٹیکل ریمارکس کو. بھول جائیے اس نے گالی دی، بھول جائیے اس نے کسی کے ساتھ مجھے مثال دی ہے، کسی اور کے ساتھ ملایا، لیکن وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے ایک پولیٹیکل کامنٹ دیا. اس وقت بھی وہ یونیفارم میں موجود ہے، اس وقت بھی آفیشیل کیپیسٹی کے اندر موجود ہے، اور اس آفیشیل کیپیسٹی میں اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ قابل اعتراض نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے. لیکن جب آپ کے خلاف کوئی بھی وردی والا کسی بھی محکمے والا کچھ کرتا ہے تو وہ قابل اعتراض ہے. تو یہ جو دو رنگی ہے، یہ جو منافقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت بھی اس چھوٹے سے انسیڈنٹ کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئی. میں نے جواد احمد صاحب کے حوالے سے جو بات کی کہ میں پوری دیانتداری سے اور صدق دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ جواد احمد صاحب میرے لیے اور اس ملک کے ہر آدمی کے لیے عمران خان صاحب سے 1000 گنا زیادہ قابل احترام اور قابل عزت ہونے چاہیے، اس لیے کہ جواد احمد نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا، جواد احمد نے کبھی کسی جرنیل کو جمہوری اور سلجھا ہوا نہیں کہا، جواد احمد نے کبھی بھی کسی جرنیل کو ایکسٹینشن نہیں دی اور حکومت جانے کے بعد بھی تیسری بار ایکسٹینشن کی پیشکش نہیں کی. جواد احمد نے کبھی جرنیلوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تلوے نہیں چاٹے، ان کی تعریفیں نہیں کی. جواد احمد کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جواد احمد نے کبھی اپنی بیٹی کو ڈس اون نہیں کیا، جواد احمد نے کبھی کسی کے گھر جا کے اس کی فیملی پر نظر رکھتے ہوئے 5 بچوں کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ طلاق دلوا کے شادی نہیں کی. تو ذاتی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے جواد احمد میرے لیے 1000 گنا زیادہ قابل احترام آدمی ہے عمران خان کے مقابلے میں. مجھے جواد احمد سے ملایا جائے گا میں سمجھوں گا کہ اس میں میرے لیے اطمینان اور خوشی کی بات ہے. مجھے جب عمران خان سے ملایا جاتا ہے تو میں اپنی تذلیل، تحقیر اور تضحیک محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ہرگز اس شخص جیسا نہیں بننا چاہتا جس کی صفات میں نے آپ سے عرض کی، اور وہ ساری صفات وہ ہیں جو آن ریکارڈ ہیں، جس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں الزام لگا رہا ہوں. ایک ایک وہ چیز کہ جو 25 سال کی سیاست جس آدمی نے جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر کی، اور جو اب بھی بدقسمتی سے جنرل عاصم منیر سے ہی ملاقات کا خواہش مند ہے اور خواہاں ہے، اور بار بار یہ کہہ چکا ہے اب بھی کہ ہمیں صرف عاصم منیر سے پرابلم ہے. یعنی نہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ ہے، نہ آپ کو نظام سے کوئی پرابلم ہے، نہ ڈی ایچ ایس سے کوئی مسئلہ ہے، نہ بلوچستان کے ایشو سے، نہ بلوچستان کے گمشدہ افراد سے. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جواد احمد ایک بیٹر آپشن ہے جس کا کم سے کم کوئی نظریہ تو ہے. تو سوشلزم کی بات کر رہا ہے لیکن کوئی نظریہ تو ہے. عمران خان جس شخص کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے بدقسمتی سے، جس شخص کا نظریہ صرف اقتدار ہے، اور اقتدار میں ہو تو جرنیل تقریباً والد گرامی کا درجہ رکھتے ہیں، اور اقتدار میں نہ ہو تو وہی جرنیل غدار بن جاتے ہیں، وہی میر جعفر اور میر صادق بن جاتے ہیں. گزارش ہے کہ ہم نے 2001 سے اب تک، جب سے میں یونیورسٹی اور کالج کے سٹیج پہ تقریریں کیا کرتا تھا، اللہ کی مہربانی سے ہم نے ہمیشہ یونیفارم میں اور وردی میں سیاسی مداخلت کی مذمت کی ہے، علل اعلان کیا ہے. عجیب و غریب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے دوست جو ہے نا وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرف کہ آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی حمایت کی. لعنت ہو اس آدمی کے شکل کے اوپر جس نے کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی کسی سیاسی پریس کانفرنس کی حمایت کی ہو، جس نے کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے غیر آئینی مداخلت کی حمایت کی ہو زندگی میں کبھی. اس موقع پر بھی کہ جب میں اے آر وائی کا حصہ تھا، اور یہ تاثر تھا اے آر وائی کے ادارے کے بارے میں کہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ادارہ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں میری 20 سال کی 21 سال کی صحافت میں ایک لفظ دکھا دیجئے جو کبھی کسی جرنیل کے حق میں لکھا گیا ہو یا بولا گیا ہو، میں گردن اتروانے کے لیے تیار ہوں. تو آپ آج 2022 کے بعد جعلی انقلابی بن کے ہمیں جب ٹاؤٹ کہیں گے، آپ آج جعلی انقلابی بن کے ہم پر یہ الزام لگائیں گے کہ جناب اس یونیفارم والے کی سیاست سے تو مسئلہ تھا لیکن باقی جو کر رہے ہیں بھائی ان سے ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. ہم نے، میں شاید پاکستان کا وہ واحد جرنلسٹ تھا جس نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے خلاف ٹویٹ کی تھی جب پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے ایکسٹینشن دے رہے تھے جنرل باجوہ کو. وہ ٹویٹ بھی موجود ہے اور اس ٹویٹ پر اس وقت کے جو لوگوں نے دھمکیاں دی تھی وہ دھمکیاں بھی میرے پاس اس وقت واٹس ایپ کے اندر موجود ہے. میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی اور سیاسی کردار کا مخالف رہا ہوں، اور یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے، بس آخری بات پھر سوالات کریں گے، کہ آج وہ ہر آدمی جو ویلاگ بنا رہا ہے اس کے اوپر اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک یونیفارم والے کی سیاسی کامنٹ کو اور سیاسی بات کو فیملی کی موجودگی میں، ہر اس شخص کے خلاف جب بھی وردی والوں نے خود
یا کسی اور وردی والے کے تھرو کوئی بھی ناانصافی، کوئی بھی ظلم، کوئی بھی زیادتی، کوئی بھی ناانصافی کی، میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر آواز بلند کی. پاکستان کا میڈیا گواہ ہے، میرا ٹویٹر اکاؤنٹ گواہ ہے، ویڈیوز موجود ہیں. عمران ریاض صاحب کے خلاف کوئی زیادتی اور ناانصافی ہوئی، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، میں نے پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کر چیخ چلا کر، اس سے زیادہ چیخ چلا کر احتجاج کیا، ان کے حق میں آواز بلند کی. صدیق جان صاحب کو اٹھایا گیا، میرا احتجاج آن ریکارڈ موجود ہے. سہراب برکت صاحب کو اٹھایا گیا، یہی کچھ دوست موجود ہوں گے، ہم نے لاہور ہائی کورٹ بار میں جا کے پریس کانفرنس کر کے اور وہاں ایک اجتماع میں اجتماعی طور پر مذمت کی. آج بھی رائے غلام علی صاحب اور بہت سارے دوست، مجھے کوئی ایک نام بتائیں. ہمیشہ میں نے مذمت کی عدت جیسے گھٹیا کیس بنانے کی. ہمیشہ میں نے مذمت کی علیمہ خان صاحبہ کے خلاف جو اڈیالہ جیل کے باہر جس طرح کا سلوک اور رویہ ان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، جیسے ان پر پانی گرایا گیا. آپ نام لے کر بتائیے، صنم جاوید ہوں، پلک جاوید ہوں، یاسمین راشد صاحبہ ہوں، سرفراز چیمہ صاحب ہوں، اعجاز چودھری صاحب ہوں، پاکستان تحریک ریحانہ ڈار صاحبہ کے خلاف جو کچھ ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان کے خلاف ہونے والی کسی ناانصافی پر، زیادتی پر، کسی بھی یونیفارم والے کی جانب سے یا ان کی ایما پر کی جانے والی کسی بھی ناانصافی پر آواز بلند نہ کی ہو. اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ ایک شخص کی نفرت میں اپنا اصول بھول گئے ہیں، اپنا نظریہ بھول گئے ہیں. آپ کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دو باتیں بس بنیادی، کہ ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اس کی موجودگی میں اس طرح کی کوئی واحد، کوئی تضحیک آمیز، تحقیر آمیز بات نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات ایک یونیفارم میں موجود چاہیے. پرنسپل ہے، اصول ہے. میرے لیے بھی یہی ہے، خدا نہ خواستہ کل آپ میں سے کسی کے ساتھ ہی ہوگا، اس کے لیے بھی یہی اصول ہے. ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بدقسمتی سے اتنی تیزی سے اپنے اصول اور نظریات بدلتے ہیں کہ اس کا ایک اندازہ آپ کو پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس وقت ہو رہا ہوگا. لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس معاملے میں جو بھی سوالات ہوں، جو بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات ہو، میں ضرور اپنی جواب دہی کے لیے آپ کو پیش کروں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. کیا آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو صبر، تحمل اور ہمت کا مظاہرہ زیادہ ہونا چاہیے اس چیز کو لے کر؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے وائرل ہوئی ہے اور ویڈیو آئی ہے، اس سے کیا یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت کے اوپر بھی اکثر جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے، تو انہیں جرمانے عائد کر دیے جاتے ہیں، ان پر جو ہے وہ مقدمے درج کر دیے جاتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ اٹھا دیا جاتا ہے. کیا لگتا ہے کہ آپ ان کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. میرا دیکھیں اگین میرے ٹویٹر پہ چلے جائیے، میں پھر کہہ رہا ہوں جو بات ہے وہ ہم ثبوت اور ایویڈنس کے ساتھ کرتے ہیں اور ریکارڈ کے ساتھ کر لیتے ہیں. حکومت نے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، حکومت نے جب گیس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ گیس موجود ہی نہیں ہے، 11 ارب روپے کا مریم صاحبہ کا جہاز ہو، یہاں لاہور والا گٹر انسیڈنٹ ہو، میں نے ویڈیوز بنائی، میں نے ویلاگس کیے. پرابلم یہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست زیادہ اٹھالتے اس بات کو ہیں، وائرل اس بات کو کرتے ہیں جس میں عمران خان صاحب کے متعلق نیگیٹو یا پازیٹیو بات ہوئی ہے، آن ریکارڈ موجود ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں، یہی بات میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں 2024 جس دن الیکشن تھا اور جس دن ریحانہ ڈار صاحبہ اور خواجہ آصف صاحب والا الیکشن میں نے اناؤنس کیا، جس میں خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ہار رہے تھے اور ریحانہ صاحبہ جیت رہی تھیں، اور جب 3 گھنٹے نیند پوری کرنے کے بعد جب ہم آئے تو بالکل ہی معاملہ بدل چکا تھا. وہ ویڈیو کلپ میری بہن موجود ہے جس میں نے علن اعلان کہا کہ بھائی اس کو الیکشن کہنا الیکشن کی توہین ہے اتنی بڑی دھاندلی کو. اس کے بعد درجنوں ویڈیوز موجود ہیں جس میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے گندی، سب سے ننگی دھاندلی ہے، مسلط شدہ حکومت ہے، جعلی حکومت ہے. تو میں کیسے اس حکومت کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں جس کے بارے میں میرے ماضی کے موجودہ اور ابھی بھی میں یہی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جی ہاں، مجھے صرف اس بات سے اختلاف ہے، میں تو دو باتیں کہہ رہا ہوں، صرف اس بات سے اختلاف ہے کہ یونیفارم میں کسی کو بھی کسی کی فیملی کی موجودگی میں پولیٹیکل کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ الٹیمیٹلی آپ کو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بالکل ہم سب کو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن اگین یہ میرا برابر کا حق ہے کہ اگر میری فیملی کی موجودگی میں مجھے ایک ایسا کامنٹ پاس کر کے اپنی طرف سے تحقیق کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کم سے کم میں انکاؤنٹر تو کروں. آپ لوگوں کا ہوا یہ کہ آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا کہ اس نے کیا کہا، کس حقارت آمیز لہجے میں کہا، اور اس طرح سے کہا کہ وہاں جتنے لائنوں میں مجھ سمیت لوگ موجود تھے ان سب نے وہ سنا، میری بیوی سمیت. کوئی بھی شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہوگا اور اس طرح کا کوئی بھی ریمارک پاس کیا جائے گا، الگ بھول جائیے کہ اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا، تو وہ تو کسی کی نظر سے نہیں گزرا. مگر پرابلم یہ ہے، صرف ایک بات، صرف ایک جملہ کہہ لیجیے، لیکن صرف جب میں نے کیمرہ آن کیا تو چونکہ وہ جھوٹا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بیک فٹ پہ چلا گیا، معصوم سی شکل بنا لی، تو لوگوں کو لگا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی جاتی اور آج پارٹی کے آنے کے بعد آپ کا جو مزاج ہے، پہلے بیما جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے
لیکن جیسے ہی آپ تحریک چلا رہے ہیں تو مزاج میں بدلاؤ بھی آ رہا ہے. اور دوسری چیز اگر آپ جیسا تحریک چلانے والا شخص ایک یونیفارم پرسن کو اس طرح جو شاؤٹ کرے گا تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کے پیچھے لوگ دیکھ رہے ہیں یا آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں تو یوتھ کے وہ لوگ پتہ نہیں وردیاں پھاڑ دیں گے آپ کو دیکھنے کے بعد کیا ہوگا. اور یہ مزاج میں بدلاؤ جو ہے اسی طرح جماعت احمد میں بھی آیا تھا. اس کے بعد ان کو انتہائی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور تمام صحافی کہتے تھے کہ یہ بدتمیزی کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے جو ہے وہ آپ پہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. یہ حقائق کے برعکس بات ہے جو آپ نے کی کہ میرے مزاج میں بدلاؤ آیا. 21 سال کا جو میرا صحافتی کریئر ہے جس میں 14 سال کا سریام کا پروگرام ہے یہ اس کا 5% بھی نہیں تھا جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا. ٹھیک ہے, میں ہر طرح کے کرپٹ لوگوں پہ, بدعنوان لوگوں پہ, اس طرح کے لوگوں پہ جو اپنی ذمہ داری غلط طریقے سے ادا کر رہے ہوتے تھے 14 سال اسی طرح سے چیختا چلاتا رہا ہوں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ تب آپ کو مجھ سے سیاسی اختلاف نہیں تھا. تب آپ کو لگتا تھا واہ 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 یار یہ یونیفارم والے کو اس نے رگڑا, کیا بات ہے یار, یہ اسکرپٹ آدمی کو, یہ لوگوں کو بڑا ذلیل کرتے ہیں یار, دیکھا نا صحیح ٹکرے انہوں نے. یہ دعائیں کرتے ہوتے تھے آپ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے. اب کیا پرابلم ہوا؟ پولیٹیکل ڈفرنس آ گیا اوپینین کے اندر. وہی اقرار الحسن ہے سر. 14 سال ابھی چھوڑ دیجئے, 6 مہینے پہلے, شاید سال میں پہلے جرمنی سے واپس آتے ہوئے اسی لاہور ایئرپورٹ پر پروٹوکول دینے والے ایف آئی اے کے افسروں کو میں نے اس سے 20 گنا زیادہ اونچی آواز کے اندر لتاڑا ہوا ہے. اس وقت سارا پاکستان تالیاں بجا رہا تھا. کیوں؟ پولیٹیکل. تو میں کہہ رہا ہوں اصول ایک رکھیں, یا تو میں تب بھی غلط تھا یا میں آج بھی ٹھیک ہوں, صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ اب میں نے کوئی ایک تحریک شروع کر دی ہے, صرف اس بنیاد پر کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے لیڈر یا قائد سے متعلق ذرا زیادہ تنقید کرتا ہوں, اس بنیاد پر پہلے والا ٹھیک ٹھیک اور آج والا ٹھیک غلط نہیں ہو سکتا. سمپل یہ اصول ایک رکھیے. اگر کل اقرار الحسن کا پروٹوکول پہ ایف آئی اے والے کے افسروں کے اوپر چیخنا چلانا جائز تھا, جسٹیفائڈ تھا, آپ واہ واہ ویل ڈن بلے بلے کر رہے تھے, تو خدا کا واسطہ ہے آج میں بتا دیتا ہوں, میں بتاتا ہوں. جی ایک ایک سوال کر لیں, میرا خیال ہے ایک ایک سوال کر لیں پھر بڑا لمبا ہے اس کے بعد. اتنی ویڈیو وائرل ہو جائے تو اس کے خلاف ایکشن رہتا ہے, اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ وہ حصہ تو نہیں تھا جو سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو ٹرول کرتے ہیں اور آپ کو وہ ایک ڈالر لائیو مل گیا اور آپ وہ وہاں پہ جو ہے ضبط نہیں رکھ سکے اور وہاں پہ معاملہ ہو گیا. آخری سوال, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جگہ وہاں پہ عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب ہوتے ہیں تو کیا آپ نے ناقص کو اس طرح سے جواب دیتے ہیں؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کیا کرتا. مجھے جو ٹھیک لگا مجھے لگتا ہے میں نے وہ کیا, اور میں اس سے پہلے ہمیشہ یہ کرتا آیا ہوں. اور پھر وہی بات ہے کہ آپ کہنا کہ یار یہ آپ نے تنقید کے جواب میں ایسا کیا ہے, تو میں نے عرض کر دیا کہ 14 سال میں جس چیز کو میں غلط سمجھتا رہا ہوں, جس چیز کے غلط ہونے کے حوالے سے میں کانفیڈنٹ رہا ہوں اور میری کنوکشن ہوتی تھی, اور میں اس پر ایسے ہی بات کرتا رہا ہوں. یہ بحث ہو سکتی ہے کہ آگے چل کے اس میں کتنا بدلاؤ آنا چاہیے اور کتنا بدلاؤ نہیں آنا چاہیے. میں دوسرا سوال بھول گیا ہوں آپ کا. ہاں, ادارے نے جو کیا, آئی ایم ٹولڈ کہ اچھا میں نے اپنے ویلاگ میں بھی یہ بات کی اور میں آج بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ میں سے کوئی چاہے میرا فون اگر دیکھ لیں, میں نے اپنی اہلیہ کو بھی میسج کیا یار کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی کلپ ہماری طرف سے نہیں جائے گا, اس بچے کی نوکری نہیں جانی چاہیے. آپ وقتی طور پر جو اس نے غلط کیا آپ کے خیال میں آپ نے وہ سکور سیٹل کر لیا. میں ہرگز نہ اس وقت چاہتا تھا نہ آج چاہتا ہوں کہ اس کی نوکری چاہے. اگر آپ کو کلمہ پڑھنے پر یقین ہے ٹھیک ہے, نہیں تو یہ معاملہ اللہ کے سپورٹ. نہیں, وہ ویڈیو میری طرف سے وائرل نہیں ہوئی. سب سے پہلی بات یہ میں نے میں بتا رہا ہوں, میں نے 24 گھنٹے بعد پھر ویلاگ کیا. میں نے اس ویڈیو کو نہ وائرل کیا نہ میں نے کسی کو بھجوایا. ہاں, آپ سارے جرنلسٹ دوست ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے موجود ہیں, ان سے حلف جا کے دیکھے پوچھ لیجئے. انہوں نے مجھے سب سے پہلے فون کیا کہ فرید کیا ہوا ہے لاہور ایئرپورٹ پر. تو میں نے ان کو ساری تفصیل بتائی اور میں نے عرض کیا کہ سر اس معاملے کو جانے دیے, اس سے متعلق کوئی کارروائی کوئی انسیڈنٹ, میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے, گزارش بھی ہے, درخواست بھی ہے, مت کیجیے گا. کوئی بھی چاہے اس کو ویریفائی کر سکتا ہے. پرسوں رات کا یہ اگلے دن ظاہر جب ویڈیو آنا شروع ہوگی تو الٹیمیٹلی پھر آپ کو بتانا تھا کہ کیا ہوا. جی ان کا سوال ایک ہم آپس سے کر لو تمہیں. جی اس کے بعد پھر واٹس ایپ پھر آپ اب آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل لیول پر جس طرح پاکستان وائٹ ہاؤس سے بھی تعریفیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے بھی تعریفیں ہو رہی ہیں, تعریفیں ہو رہی ہیں. آپ اس پالیسی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی میں دیکھیں پاکستان کی کہیں کوئی نیک نامی ہو,
पाकिस्तान का कहीं परचम सर बुलंद हो, पाकिस्तान के पासपोर्ट को कहीं इज्जत मिले, हमारा दिल हमारी जान सब कुर्बान उस इज्जत और एहतराम पे। सारी जिंदगी हमने यही ख्वाहिश किया। और हम सब जानते हैं यार, 23 मार्च को जब हमारे वालिदैन हमें उठा के जब जमाने में जब पीटीवी पे वो परेड वो चला करती थी, आप सब ये जानते हैं कि कौमी तराना सुनते हुए कितनी बार हम सबकी आंखें नम होती हैं, हम सबके, कोई ऐसा नहीं है, हम सबके रोंगटे खड़े होते हैं। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन उसके साथ साथ ये कामयाबी तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक आपके और मेरे घर में गैस की लोड शेडिंग रहेगी, जब तक आपके और मेरे घर में बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं रहेंगे, जब तक आप और मैं गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिसते रहेंगे। तो जब तक इस इंटरनेशनल अच्छी पॉलिसी की कोई कन्वर्जन नहीं होती है आम आदमी की जिंदगी तब्दील करने में, तब तक ठीक है, बस हम पाकिस्तान की नेकनामी में खुश तो हैं, ज़ाहिर ये तो नहीं कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 10 बस्ता हाथ बांध के रिक्वेस्ट करेंगे कि यार इन गरीबों का भी कुछ सोचें, जिनके बच्चों की स्कूल की फीसें पूरी नहीं हो रही, जिनके माँ बाप की दवाई के पैसे पूरे नहीं हो रहे, जिनके घर का किराया नहीं जा रहा। तो ठीक है, मोहल्ले के चौधरी जरूर बने, लेकिन घर का थोड़ा सा ख्याल भी करें। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का किरदार इसमें बहुत काबिल तहसीन है, और मैं ये समझता हूँ कि अगेन जहां आप उससे जंग के बारे में पूछिए तो मैं जरूर फील्ड मार्शल साहब का और बाकी तमाम लोगों का किरदार सराहूंगा, लेकिन इस मामले में मैं हमेशा समझता हूँ सिविलियंस को लीड लेनी चाहिए और उन्हीं का जिक्र होना चाहिए। ये कसम है, अगर तो वहाँ पे कोई शख्स ये कहता कि ये बंदा सैयद आसिम मुनीर साहब, नवाज शरीफ और आसिम जरदारी की तरह ईमानदार है, तो क्या आप उससे गले लगाते? नहीं, मैं गले तो हरगिज़ नहीं लगाता। अभी इन्होंने मुझसे पूछा कि आसिम मुनीर साहब की तारीफ करें, मैंने नहीं की। हाँ, तो मेरा उनके साथ कुछ सगा रिश्तेदारी तो नहीं है। अच्छा, अब सवाल तो कर दीजिए। जी 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 मैं इनका जी पूछे। हाँ जी। और दूसरा सवाल आपने कहा, दूसरा सवाल इमरान खान साहब पंजाब जाते हैं, उनका गिरा बाहर पकड़ा जाता है, ठीक है, अगर आप एक गिरे बाहर में कोई हाथ डालेगा तो आप गालियां निकालेंगे, चुप करके वहां से बाहर आ जाएंगे? नहीं, गालियां तो नहीं निकालूंगा, और ना ही मैंने गालियां इस मामले में निकाली, लेकिन आप आवाज को बुलंद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मेरा तो मैं कह रहा हूँ ना, जर्नलिस्टिक करियर भी, और अभी मैंने आपको बताया कि जहां पे इस तरह की गुनाह, भाई जो आदमी 14 साल लोगों के लिए आवाज बुलंद करता रहा है, वो अपने साथ होने वाली नाइंसाफी पे आवाज क्यों बुलंद न करे? ये कौन सा पैरामीटर है, ये कौन सा पैमाना है? तो मैं जहां ऐसी कोई नाइंसाफी और ज्यादती होगी, जो मेरी औकात होगी, जो मेरे बस में होगा, जितनी मेरी हैसियत होगी, उसके मुताबिक आवाज जरूर ये इनसे बात कर लें, फिर इसके बाद सर सब मैं हाजिर इधर ही हूँ। पीटीआई के लोगों का कहना ये क्योंकि आपको लॉन्च किया गया है, आप वहाँ पे पाबंदी इंसान के साथ लड़ रहे थे, जबकि एक आम आदमी हो वहाँ पे अगर किसी के साथ लड़ेगा तो उसे मार मार के दुम्बा बनाया जाएगा। नहीं, मैं भी तो देखिए ना, फिर लॉन्च किया गया की बात कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि ये तहरीक शुरू करने से पहले भी इसी एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल वालों के खिलाफ, एफआईए वालों के खिलाफ मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो वो तो अब हौसले की बात है, जो कर जाए उसको तो सब तो नहीं दुम्बा बनाया गया। अगर लॉन्च होने से पहले तो दोनों एग्जांपल आपके सामने हैं। जी इसके बाद अच्छा, बारी बारी कर लिया, मैं सबके सवाल लेके जाऊंगा। करने के लिए या फिर उसको फॉलो करने के लिए हम उसको देखें, उसकी जो किए गए काम है उन पर अमल करें। तो भाई मतलब आप क्या अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं लीडर, जब हमने बहुत तफसील से बार बार अर्ज किया कि ये शऊरी फिक्री और नवजाती तहरीक है जिसमें हम सब लोग बराबर हैं और अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बफर्ज महाल लीडर के मनसब पे फायज कर भी दें, तो भी ये लीडर की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बताए कि जब आपके साथ कोई नाइंसाफी हो, जब आपके साथ कोई गलत करे, जब आपके साथ कोई अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जिसको जो काम करना चाहिए वो ना करे, या जो नहीं करना चाहिए वो करे, तो आप उसके खिलाफ आवाज जरूर। तो शुरुआत में ये तो मैं वही कह रहा हूँ, ये कोई एक मिनट बारी बारी कर लेना। तो ये कोई अच्छा मेरी बात सुने, एक एक करके मैं सबसे बात करूँ। ये कोई लॉजिक और मंतिक नहीं है कि चूंकि आप शऊरी फिक्री नवजाती एक तहरीक चला रहे हैं तो कोई भी कुछ भी कह दे आपको और आप उसके खिलाफ बात न करें। ये कोई दलील नहीं है। वो ये है, आज आप कह रहे हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं, 14 साल आपने ये काम किया, आप पुलिस वालों के खिलाफ करते रहे, तब आप साथी थे, लोग पसंद करते थे, ये भी आपका कहना है। अब आप एक लीडर की शक्ल में देखे जा रहे हैं, तो ये अवाम राज पार्टी को जो आप लेके आए हैं, आप समझते हैं सोशल मीडिया भी आप जानते हैं किस तरह से आप इसको कवर करना है,
एकदम से एक छोटे से पॉइंट पे आपने दोबारा से आवाम राज पार्टी के सामने ले आए हैं और उस पर बात कर रहे हैं ताकि लोग आपको सुने देखें जाने कि आप हक पर खड़े थे। क्या सहाफत और सियासत में फर्क नहीं है? अच्छा देखिए, अब एक मिनट से, अब मुझे 2 मिनट जरूर दीजिएगा। मैंने मेक श्योर किया कि यहाँ अवाम राज तहरीक से वाबस्ता कोई शख्स मेरे साथ मौजूद ना हो। मैंने इस सारे मामले में, जब मेरी कोई ट्वीट उठा के देख लें, मेरा वीलॉग उठा के देख लें, मैंने कहीं अवाम राज तहरीक का नाम नहीं लिया। मैं वो, सुन तो लीजिए ना सर, मैं वो आदमी नहीं हूं कि जो किसी भी चीज के किसी भी फायदे के लिए किसी इंसिडेंट को इस्तेमाल करे। मैंने मेक श्योर किया कि सारे मामले में अवाम राज तहरीक कहीं ना हो। ये एक जाती फेल था, एक तरह से मेरी एहलिया मेरे साथ थी और उस जाती फेल के नतीजे में मैंने रिएक्ट किया। अगर मैंने किसी ट्वीट में अवाम राज का जिक्र किया, अगर मैंने अपने वीलॉग में अवाम राज का जिक्र किया, अगर यहाँ हमने अवाम राज के जो जिस तरह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहली की हैं कि सारे जो लीडरान रहनुमा नौजवान है उनको सुन ली, तो ये बड़ी नाइंसाफी है कि ये कहा जाए कि मैंने अवाम राज के लिए किया। मैंने दानिस्तन अवाम राज को अपने जाती एक्ट और जाती फेल मैं जिसको आपने उसके लिए आपने अपनी फैमिली को रोका कि वीडियो नहीं बनानी है। आपने अपना ब्लॉग भी किया, उस बत्ती वाले का जिक्र किया। आप कहते हैं अवाम राज पार्टी का जिक्र नहीं है। अक्सर आप अवाम राज पार्टी के बैठे हैं अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछा। अगर आप उसकी बत्ती नहीं खाना चाहते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बत्ती वाले के लिए क्या आप करने के लिए बैठे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखें, बिल्कुल देखें, ये तो नहीं हो सकता ना आसिफ साहब के, माफ कीजिएगा, कि कोई शख्स एक मुकम्मल बयानिया एक पार्टी लेकर आ जाए और आप उसका फिर रिबटल ना करें या रद्द-ए-अमल। अच्छा, ये जो दफ्तर अवाम राज तहरीक का, ये अवाम राज तहरीक का दफ्तर नहीं है, ये मेरा जाती दफ्तर है और ये आप भी जानते, मैं अर्ज कर रहा हूँ। वो तो खैर हम सब दोस्त यहाँ बैठते हैं तो हम नहीं, ये हमने अब अवाम राज के लिए डेडिकेट किया हुआ, लेकिन ये मेरा जाती दफ्तर है। तो अगेन मैंने अवाम राज का जिक्र नहीं किया। अब आप कहें जनाब कि मैं भी अवाम राज नहीं हूँ, तो इस बुनियाद पर मैंने मेक श्योर किया और यकीनी बनाया कि अवाम राज तहरीक का इस मामले से ताल्लुक ना, और ना ही किसी का कोई फायदा होना कुछ को लगता है। दूसरा क्या सवाल था आपका? अच्छा जी, यार आप मेहरबानी करें, नजर शारिफ करें। अच्छा, अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे हर गिवन नहीं लगता कि ये स्टेट, ज़ाहिर है वो एक स्लिप ऑफ टंग था। बिल्कुल उसमें कहने का मतलब था किसी स्टेट के आर्मी चीफ है ना, और आप ज़ाहिर काम कर रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर FIA, तो अल्टीमेटली अगर बहुत इनकलाबी है तो उसूल ये है कि फिर आप रिजाइन कीजिए और बाहर खड़े होकर मुझे जितनी मर्जी तनकीद करें, मैं जवाब देता हूँ फिर उस तनकीद का। ऑफिशियल कैपेसिटी में आप तासुब या तनकीद का मुजाहरा नहीं कर सकते। और मैंने बारहा ये अर्ज किया कि सर ये 2022 के बाद बेचारे जो नए नए इनकलाबी हुए हैं, इनको लगता है मैं तो 2001 से आज तक किसी भी तरह की ऑफिशियल कैपेसिटी में, यूनिफॉर्म में, वर्दी में, फौजी जर्नैलों की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किसी भी तरह की सियासी मुदाखलत का, किसी भी तरह के सियासी इक़दामात का, इंतकाम का, हर चीज का मुखालिफ रहा हूं, अलल ऐलान रहा हूं, रिकॉर्ड पर मौजूद है। जी जी, ये ज़ाती जिंदगी नहीं जी, ठीक है। आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि वो एक पब्लिक फिगर है, इसमें उसको डिस्कस किया जा सकता है, तो आपके ऊपर कोई क्यों नहीं कमेंट कर सकता? आप भी फिर आप बहस को एक तरफ लेके जा रहे हैं ना। एक ऑफिशियल कैपेसिटी में क्या ये किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, आप मुझे बता दें। दूसरा, जिसे आप जाती अमल कह रहे हैं ना, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, लीडर का मामला है सारा ट्रस्ट का, एतमाद और एतबार। आपके घर में कोई एक आदमी आता हो खुदा ना खास्ता और आपके घर में किसी खातून पर नजर रखकर उसके साथ तलाक दिलवा के शादी करके ले जाए, सारी जिंदगी ट्रस्ट करेंगे आप उसके ऊपर, सारी जिंदगी एतमाद करेंगे आप उसके ऊपर। यहां आप कह रहे हैं 26 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल एक ऐसे आदमी के हाथ में दे दो कि जिस आदमी पे आप अपने घर में आने का ट्रस्ट और एतबार नहीं करेंगे। तो दिस इज नॉट समथिंग पर्सनल। कोई भी ऐसा जी, इसके बाद प्लीज मोहसिन नकवी साहब का बार पुलिसों से रिपोर्ट करना हमारी सर्टन बाइकों से लाइक नहीं करता पहली जी। दूसरी चीज ये कि एक ऑफिसर जो कि FIA से बुलाते हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है कि बिकॉज यू आर नाउ गियर दैट एयरलाइन यू हैव पब्लिक फिगर नाउ इट इज अ पॉलिसी सर, मेहनत से आपने जाने से आपकी तहरीक को चला
बढ़ाना और इस तरह से आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ की चीजों हम यूज किए कहते हैं, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया यूज क्यापा, क्या यूज क्यापा जैसा वर्ड इस्तेमाल करना एक ऐसे बाइजर इंडिविजुअल को देख देता है? अब आगे यूज भी कहते हैं क्योंकि नौजवान हमें देख रहे हैं, नौजवान पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एरिया हमेशा हमेशा तो यही था कि नौजवान बिगड़ गए थे अपने लीडर की वजह से। क्या इन दोनों सवालों को? अच्छा देखिए, बिल्कुल ये मैं कोई हरफ आखिर नहीं, और ना ही ये कि जो मैंने कह दिया वो लौहे जहाँ पे कोई हरफ मुकर्रर है। ज़ाहिर है मुझसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिन पे आप और मैं डिबेट कर सकते हैं कि नहीं की जानी चाहिए थी और उनको आने वाले वक्त में बेहतर किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें सबसे पहले बुनियादी बात करना चाहिए कि क्या किसी भी तरह के किसी भी ऑफिशियल को इस कैपेसिटी में रहते हुए किसी भी तरह की तस्दीक या तहकीर का किसी दूसरे शख्स को सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर निशाना बनाना चाहिए? जवाब नहीं बनाना चाहिए। और जब ज़ाहिर वो निशाना बना रहा है तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर यकीनन कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, हुई होगी और हुई है कि जिसको मजीद बेहतर आने वाले वक्त में किया भाई बड़ा मजेदार सवाल है, सुन लें। आपने 15 साल में एक भी प्रोग्राम बगैर सबूत के नहीं किया था, जहाँ पे आपने इतनी बड़ी वीडियो एयरपोर्ट ऐसी जगह पे खड़े हुई और आपने कमाल है, कितनी अच्छी बात की है। मैंने उससे बगैर कैमरे के ये पूछा कि इमरान खान के फॉलोवर हैं, उसने कहा यस। फिर मैंने उससे कहा कि ये क्या बात आपने की है? उसने कहा जी मैंने तो अपने कुलीग से बात करते हुए की है। जब ये सबूत आ गया मेरे पास और फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया। नहीं, ऑन रिकॉर्ड भी उसने यही कहा है ना भाई, ये पॉलिटिकल कमेंट मैंने अपने कुलीग से बात कर रहा था, मैंने आपको तो नहीं कहा। मैं जो अल्फाज कहता रहा, मैंने कहा खाओ अल्लाह और उसके रसूल की कसम, तुमने गाली नहीं दी। उसने कहता ना नहीं दी, मैंने, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा खाएं अल्लाह और उसके रसूल की कसम, आपने ये पॉलिटिकल कमेंट पास नहीं किया। वो कहता ना कि नहीं किया, तो वो तो तस्लीम कर रहा था, वो तो एतराफ। तो मैंने ये, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वो शख्स अपनी वीडियो में एतराफ कर रहा है कि जी मैंने की है, लेकिन मैंने अपने कुलीग से की थी और इतनी लाउड की थी कि सारों ने सुनी वो बात। बदतमीजी को बदतेजी से फरोग किया, और आज एक सहाफी ने आपसे सवाल किया, आपने कि अपने बाप को दान को साबित करके जी मुझे ये एक सियासी पार्टी के लीडर की नहीं लगती थी, बल्कि मुझे लग रहा था कोई गुंडा जवाब नहीं। भाई आप इमरान खान को कहते रहे कि बदतमीजी को फरोग दे रहा था, मुझे आज अच्छा पता है ये इमरान खान बल्कि इकरारुल हसन बदतमीजी। अब कितनी अजीबोगरीब बात है ना कि हमारे सारे दोस्त माशाल्लाह, उन्हें ये तहजीब, तमद्दुन, अखलाकियात ना अब याद आ गई हैं। ये जब एक आदमी स्टेज पे बैठ के मौलाना को डीजल कहा करता था, तब आपने कभी तनकीद नहीं की होगी उनके ऊपर। जब वो जो है वो चादर सी लपेट के महमूद अचकजई का मस्खरा बन के मजाक उड़ाता था, तब किसी ने तनकीद नहीं की होगी उस शख्स के ऊपर। जब वो शख्स कहता था मरियम अपने शौहर के सामने मेरा नाम ना लेना, उसको शक, तब तो किसी ने तनकीद नहीं की उसके ऊपर। जब वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था एक आदमी, तो फिर उसको वापस भी ले लिया। जब किसी को वो चपड़ासी कहता था, भाई खुदा का वास्ता है मयार और पैमाना तो एक रखे ना। हाँ, पहले आप ये साबित कीजिए कि आपने इन सारी बदबख्तियों को, इन सारी मुगल्लसात को आपने कंडेम किया है, फिर ये अखलाकी जुर्रत करें कि मुझसे आके सवाल करें कि भाई आपने ये लफ्ज कैसे इस्तेमाल किया। खुदा का माफ करें। और यार आप तो मॉडरेटर हैं यार, ना करें। हाँ, आपने जो विवाद दिलाया इमरान खान के साथ, और आपने ये कहा कि मैं उसको याद करके समझता हूँ, लेकिन विवाद में अपने घर में आए हुए साथी की तजलील की, हर जगह पे लोगों की तजलील की, उसके सपोर्टर तो है नहीं, क्योंकि वो लोगों की कैसे तजलील करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान से ज्यादा बेहतर है, ठीक है। दूसरी बात कि आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसने मुझे ये कहा कि ऐसी दलील होगा, मतलब आपने अपने जो ब्लॉग में ये बात कही, उसने ये नहीं कहा कि पीटीआई के लोगों ने अपनी तरफ से जोड़ दिया, कि आप अपना ब्लॉग अभी रिकॉर्ड निकालें और क्या है। आपने वहाँ पर ये बात कही, उसने ऐसे नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, बल्कि पीटीआई के लोगों ने नहीं के साथ जोड़ लिया। मैं दो अर्ज कर देता हूँ। पहली जो बात आपने की ना, आपने ये देखना होता है एक आदमी ने 1000 बार एक गलत हरकत की है, एक आदमी ने 4 बार किया है, वो 4 बार वाला उससे ज्यादा काबिल एहतराम और काबिल इज्जत होगा ना। तो मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे एक ऐसे शख्स से मिलाएं, मैं बार बार कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ, कि जिसने जिंदगी में कभी जर्नैलों के आगे दुम नहीं हिलाई। मुझे अच्छा लगेगा आप मुझे एक ऐसे शख्स से मिलाएं जिसका कम से कम कोई नजरिया तो है। अच्छा लगेगा जिसने कभी जर्नैलों को जमहूरी और सुलझावा नहीं कहा। अच्छा लगेगा मुझे जी।
سوری میں سن نہیں پایا ہوں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں آئیڈیل نہ آپ ہے نہ میں ہوں, لیکن پرسنٹیج دیکھنی ہے کون کتنا زیادہ غلط ہے نا. اس کے مقابلے میں جواد احمد بہت بہترین ہے. اگر عمران خان اور جواد احمد کا مقابلہ ہے نا تو جواد احمد ہیرا ہے. جی یار جی جی شارق جی ایک منٹ دے دیجیے. اب میں نے ان کے سوال کے جواب میں بھی یہ کہا کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. یہی پرابلم ہے, ہم لوگوں کو فرشتے سمجھ لیتے ہیں اور پھر توقع کرتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی. تو بالکل میں ایک انسان ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس جذبات کی رو میں یہ لفظ استعمال نہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہاں. انسان کی زندگی کا 10% جو ہے اس کی طے کرتی ہے. آپ سے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس سے ہائپر ہوئے شاؤٹ کیا تو آپ خان صاحب کی مثال لے آتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ اتنا اس پہ ہائپر ہوئے, وہ کیا اسی لیے ہوئے ہیں کہ اس نے کہا میں عمران خان کا فالوور ہوں. اگر وہ وردی کے بغیر میں ایک عام آدمی ہوتا اور آپ پر کوئی میں ایک جملہ کروں تو کیا میرے ساتھ بھی یہ ہوگا؟ اور اس نے آپ کو کہا کہ آپ کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا, تو کیا وہ دور اندیش تھا کہ آپ فوراً جواد احمد بن نہیں, میں نے تو کہا 14 سال سے میں یہی تھا بھائی, جو میں اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہوں. میں تو 14 سال سے یہی ہوں, میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی اپنے مزاج کے اندر. میرا خیال ہے اب لائٹ بھی چلے گی, تھوڑی مہربانی. ہاں ہاں